أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله، أنت الغفور يا الله، أنت الغفار يا الله، أنت العليم يا الله، أنت القهار يا الله، أنت المعطي يا الله، أنت الوهاب يا الله، أنت الشاكر يا الله، أنت الحميد يا الله، أنت الواحد يا الله، أنت الجميل يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الشافی پر بات کریں گے. الشافی شفا دینے والا، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا کرنے والا، خواہ جسمانی ہو یا روحانی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو انسان کو بیماری سے نجات دے سکے، کیونکہ ہر چیز کا خالق وہ خود ہے اور ہر چیز کا علم بھی اسی کو ہے. بیماری کے اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو شفا دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے، کوشش ضرور کرے، لیکن یقین اس بات پر رکھے کہ بیماری اس وقت تک جا نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو. تو جتنے بھی تکلیف دہ امراض ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کیا کرتے تھے اس میں بھی یہ فرماتے امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی بھی نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے انت الشافی لا شافی الا انت، تو ہی شافی ہے یعنی شفا دینے والا ہے، مرض کو درست کرنے والا ہے، تکلیف کو دور کرنے والا ہے، تیرے سوا شفا دینے والا کوئی بھی نہیں. اور پھر انسان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ شفا دینے والا ہے. اس لیے انسان جب بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی ہو، روحانی ہو یا جسمانی ہو، یا کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ ہو، تو وہ اپنے رب ہی کو پکارے. اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام جو ایک طویل بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا، اپنے رب کو پکارا. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو بھی اس کو تکلیف تھی اس سے ہم نے ہٹا دی. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکری للعابدین، اور اس کے ساتھ اس کے گھر والے اور ان کی مانند اور بھی عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے یاد دہانی جو عبادت کرنے والے ہیں. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان عبادت کرتا ہے یا اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید مجھ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی یا بیماری نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خود قرآن مجید میں بتا بھی دیا ہے کہ تم مختلف چیزوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے. تو بیماری بھی ایک آزمائش ہوتی ہے جو انسان کے جسم پر آتی ہے، اور بعض اوقات اللہ کے بہت نیک بندے شدید بیمار ہو جاتے ہیں، جس کی مثال حضرت ایوب علیہ السلام ہے. لیکن ساتھ ہی انسان کو یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے. یعنی بیماری اگر اس کی طرف سے آئی ہے
تو شفا بھی اسی کی طرف سے آئے گی. اور یہاں فرمایا کہ جتنے بھی عبادت گزار ہیں اگر وہ کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو انہیں اپنے رب ہی کو پکارنا چاہیے. بلاجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی آپ کا میسج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے، یعنی ایک ہے، کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو اور وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. جب تم کسی بیابان جنگل میں راستہ بھول جاؤ، راستہ کھودو اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. جب تم قحط سالی میں مبتلا ہو، یعنی تمہاری زمین سے فصلیں نہ اگے اور اس سے تم دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ جس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز اسی کے حکم سے ہوتی ہے، تو تم اپنی مشکلات میں اسی کو پکارو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ کوئی سبب ہو تو پھر وہ کام ہو. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، وہ تو بغیر اسباب کے، بغیر علاج کے، بغیر دوا کے بھی شفا دے سکتا ہے. اور اس کی کئی ایک مثالیں ہم دیکھتے ہیں. مثلا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ایسے بیمار کی عیادت کرتا ہے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور 7 مرتبہ یہ کہے کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ فلاں کو اس تکلیف سے شفا عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے شفا دے دیتے ہیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور 7 بار اس دعا کو کم از کم دہرائے. اسی طرح جس بھی بیمار کی عادت کے لیے انسان جائے تو اس کے پاس یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اس کے جو عیادت کرنے والے ہیں یا اس کو اسسٹ کرنے والے ہیں وہ بھی اس پر بار بار اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر دوا کے حضرت زکریا علیہ السلام کا بانجھپن دور کر دیا، اور ان کی وائف کا بھی. قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. اس سے پہلے اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا، یعنی دنیا میں یہ پہلا بچہ ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا ضرور ہوگا، تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر کسی سبب اور ذریعے کے براہ راست حضرت زکریا اور ان کی اہلیہ کا بانجھپن دور کر دیا صرف دعا کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں، سبب کے محتاج بندے ہیں. پھر اسی طرح بغیر دوا کے آنکھوں کو شفا دینے والا. یعقوب علیہ السلام کی بینائی جب جاتی رہی یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹانے کا ایک سبب پیدا کیا، اور یوسف علیہ السلام کا قمیص جب ان کو ملا اور ان کی آنکھوں پہ ڈالا گیا تو بالکل وہ درست ہو گئے. یہاں بھی کوئی دوا نہیں ڈالی گئی تھی ان کی آنکھوں میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا کی. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا اور وہ بینا ہو جائیں گے، دیکھنے لگیں گے، اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت میرے یہاں آ جاؤ، یعنی سب یہیں پر شفٹ ہو جاؤ.
اب پھر کیا ہوا؟ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. پھر جب خوشخبری لانے والا آ گیا اور اس نے قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو وہ فوراً بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں دیکھنے لگ گئیں اور کہنے لگے میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہاں اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے قمیص کے بھیجنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا وہ بھی، لیکن دوا نہیں تھی، کوئی دوا کے بغیر شفا ہوئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں. رات بھر سب صحابہ کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ دیکھے جھنڈا کس کو ملتا ہے. جب صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور ان کے لیے دعا کی اور اس سے انہیں صحت ہو گئی، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف باقی نہ رہی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف دعا سے اور لعاب دہن لگانے سے شفا مل گئی. تو حقیقت میں بات یہ ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بغیر دوا کے بھی شفا عطا کر سکتا ہے. اس لیے اگر کسی شخص کو بیماری سے شفا ہو کسی خاص دوا کے مثلاً کھانے سے، تو بھی اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا اللہ نے دی ہے، اس دوا نے نہیں دی یا ڈاکٹر نے نہیں دی. اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اگر ایک گلاس میں پانی پیے اور وہ کہے کہ مجھے گلاس نے پانی پلایا، تو گلاس نے تو پانی نہیں پلایا، گلاس تو ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، پانی پلانے والا تو کوئی اور تھا. تو اسی طرح زندگی میں انسان کو جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ کسی سبب سے ملتی ہیں، لیکن اس سبب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ شفا ملنے پر اللہ کی تعریف زیادہ کرنی چاہیے اور اللہ کا نام بلند کرنا چاہیے اور باقی سب اسباب کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بغیر دوا کے ایک موقع پر زہر کا اثر ختم ہو گیا. ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی. کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. اب قبیلے والوں نے ان صحابہ سے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی دوا یا کوئی علاج، کوئی دم وغیرہ ہے؟ صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا، اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری نہ مقرر کرو. چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لی. تو پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی. وہ پڑھنے لگ گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھتے رہے اور اپنا لعاب بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے جہاں بچھو نے کاٹا تھا. اس سے وہ شخص تندرست ہو گیا. چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے، کیونکہ پتہ نہیں لینا جائز بھی ہے یا نہیں. پھر جب آپ سے پوچھا تو آپ مسکرا دیے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ. یعنی آپ ان سے مسکرا کے یہ کہنے لگے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید شفا ہے، اور قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کا نام بھی شفا ہے کیونکہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، مدد مانگ رہا ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی اس بیماری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری رہنمائی فرما اور تو ہماری مدد کر دے. اور جب اللہ کی مدد آ جائے تو انسان کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح بغیر دوا کے جلے ہوئے مریض کو بھی تندرست کیا گیا. محمد بن حاتب کی والدہ ام جمیل کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں تمہیں سرزمین حبشہ سے لے کر آ رہی تھی. جب میں مدینہ منورہ سے 1 یا 2 راتوں کے فاصلے پہ رہ گئی تو میں نے تمہارے لیے کھانا پکانا شروع کیا.
اسی دوران لکڑیاں ختم ہو گئیں، تو میں لکڑیوں کی تلاش میں نکلی اور تم ہانڈی کے پاس گئے، چھوٹے بچے ہوں گے، اور وہ الٹ کر تمہارے بازو پر گر گئی۔ میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ محمد بن حاتب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے دعا کی، اور تمہارے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈالتے جا رہے، یعنی جلے ہوئے حصے پر آپ اپنا لعاب ڈال رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، کیونکہ تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کو شفا نہیں۔ ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے۔ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اٹھنے نہ پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک میریکل تھا، جب اللہ تعالیٰ شفا دینا چاہے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی دیر نہیں لگتی۔ پھر اسی طرح کسی بھی قسم کی شدید تکلیف اگر انسان کو ہو رہی ہو تو اس پر بھی ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، وہ کہتے ہیں مجھے اتنی شدید تکلیف تھی، قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتی، یعنی میں ختم ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اپنے درد والی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ کہو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ لیتا ہوں، اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی، یعنی اس کی عزت اور قدرت کی پناہ لیتا ہوں، اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں، یعنی اس تکلیف سے، اور جس سے میں خوف محسوس کرتا ہوں۔ تو عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ اس میں بات یہی ہے کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میں اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی جس کے پاس ساری طاقت ہے، سارے خزانوں کا وہ مالک ہے، اس سے مانگ رہا ہوں اور وہ دینے پر اور اس تکلیف کے دور کرنے پر قادر ہے۔ تو جتنے یقین کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اتنی جلدی اس کی مشکل آسان ہوگی۔ لہٰذا یہاں پر 2 خاص باتیں جو ہے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتی، میں اللہ کی عزت، اللہ کی قدرت، و قدرتی یعنی اس کی قدرت اور طاقت کی پناہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان سب سے بلند ہے اور اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے، اس لیے میں کسی انسان پر بھروسہ نہیں کر رہا، اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ تو جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور بھی کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح بغیر دوا کے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات زخم ٹھیک ہوئے، بعض اوقات جنون کا اثر ختم ہوا۔ خارجہ بن سل تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب واپس جانے لگے تو ہم ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جس کو انہوں نے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا۔ تو اس کے اہل خانہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی کوئی خیر لے کر آیا ہے، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے یہ اس کا علاج کر سکے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی طرح مرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 چیزیں ایسی دیکھی جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی۔ میں ان کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا کہ آپ کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جس کو جنونی کیفیت تاری تھی۔ میں نے اتنی سخت دیوانگی پہلے کسی میں نہیں دیکھی تھی، یہ بالکل پاگل ہو گیا تھا بچہ۔ وہ عورت کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہتی ہو تو میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور چل دیے۔ واپسی پر آپ کا گزر اسی بچے کے پاس سے ہوا اور وہ دوسرے بچوں کے ساتھ اچھا بھلا کھیل رہا تھا، یعنی اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ اس کی ماں نے آپ کے لیے 6 مینڈے تیار رکھے تھے، اس نے 2 مینڈے آپ کو ہدیہ کر دیے اور کہا کہ اسے دوبارہ جنون والی بیماری نہیں لگی، یعنی اس کے بعد کبھی بھی اس کو یہ مرض نہیں ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے کافر و فاسق جنوں اور انسانوں کے، یعنی ہر چیز کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
خاص تائید بھی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کلام میں برکت ہے، شفا ہے، اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھنے سے شفا نصیب ہوتی ہے، اور صرف دعا کے ذریعے بھی بیماری دور ہو سکتی ہے دوا کے بغیر۔ اس کا یہ مطلب نہیں دوا کرنی نہیں چاہیے، دوا کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن دعا میں بہت پاور ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق بھی کچھ ایسے پیشنٹس کا انتخاب کیا گیا کہ جن کو صرف دوائی دی گئی اور دعا نہ کی گئی، اور کچھ ایسے کہ جن کو دعا اور دوا دونوں دی گئی۔ تو تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ جن مریضوں کو دعا اور دوا دونوں دی گئی وہ جلد صحت یاب ہوئے بنسبت ان مریضوں کے جنہیں صرف دوا دی گئی۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ دعا بھی مرض کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہو، یعنی جس سے بیماری آ چکی ہو، اور ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نہ اتری ہوں۔ پھر اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا بھی بیماریوں کا علاج ہے۔ حسن بصری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اور خصوصاً جان کا صدقہ جو ہے وہ اس معاملے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ پھر اسباب کے ذریعے شفا، اس کی بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اور اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب کوئی بیماری ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو۔ اب جس کو معلوم ہے سو معلوم ہے، جسے نہیں معلوم نہیں معلوم، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز پیدا کی تو اس کے توڑ کے طور پر دوسری چیز بھی پیدا کی ہے۔ اسباب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا، اس لیے علاج کیا کرو، یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ انسان کو کسی بھی قسم کی بیماری میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پہ پرندے ہوں، یعنی بالکل با ادب اور پرسکون۔ چنانچہ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے، دیہاتی وغیرہ، اور انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم علاج کر لیا کریں یعنی بیماری کا؟ آپ نے فرمایا دوا کیا کرو، بلا شبہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر یہ کہ اس کی دوا بھی پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کے، اور وہ ہے بڑھاپا۔ اس کو دوائیوں سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروانے کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اسباب محض ایک آلہ ہے، مسبب الاسباب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس سبب کے اندر تاثیر پیدا کرتے ہیں تو وہ فائدہ دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی شفا ہوتی ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے، جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے وہ درست ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا ہے یا فلاں دوا نے ٹھیک کر دیا، تو یہ ایک طرح سے شرکیہ جملے بھی بن جاتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح علاج کروانا تقدیر کا حصہ ہے، کیونکہ علاج کبھی فائدہ دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ فائدہ دے گا تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس لیے علاج کرواتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح روحانی امراض یعنی جسمانی امراض کے علاوہ روحانی امراض کی بھی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ روحانی امراض سے مراد دلوں کی بیماریاں ہیں، جیسے حسد، بغض، کڑھن، ڈپریشن، دکھ، تکلیف میں ہر وقت رہنا،
غم میں رہنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے اذن سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر انسان ان کا بھی علاج کرے. لیکن ان کا علاج کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، یعنی قرآن مجید، اللہ کا کلام، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دلوں کی بیماریوں کا علاج قرآن ہے، رب کا قرب ہے، رب سے دعا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے. اور قرآن مجید اور نماز اللہ کا بہترین ذکر ہے، دکھوں اور غموں سے شفا دینے والی چیزیں. اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب ناراض ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو وہاں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جس طرح پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نجات دی. فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ان کو غم سے نجات دی. یعنی اس وقت وہ کس بیماری میں تھے؟ وہ جسمانی طور پر بھی تھک گئے، لیکن روحانی تکلیف میں تھے، شدید تکلیف میں. پہلے غصے میں تھے، پھر اس کے بعد غم میں آ گئے، اور ایک طرح سے اندھیروں میں تھے. تو ڈپریشن کے جو اندھیرے ہیں ان کا علاج بھی اللہ کے ذکر میں ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، باقی مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں، یعنی جس طرح یونس علیہ السلام کو ہم نے اس تکلیف سے نجات دی تھی. اب جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو الشافی مان لیتا ہے کہ وہی شفا دیتا ہے، اور اس پر اس کا پورا یقین اور پورا عقیدہ کامل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد انسان کی عملی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. اور سب سے پہلے وہ کسی بھی بیماری میں، خواہ وہ اس کی اپنی ذات میں ہو یا کہیں باہر کسی اور میں ہو، اس کا دھیان فوراً اللہ کی طرف جاتا ہے کہ اس کا علاج اللہ کے پاس ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کو شفا دے سکتا ہے. لہذا وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو شافی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر بیماری میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کتاب اللہ سے بھی علاج کریں. مثلاً ڈاکٹر کے پاس جانا، دوائیاں کھانا مختلف طرح کی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا اور ذکر سے کام لیں، کتاب اللہ سے علاج. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو شفا ہے. اس سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لہذا قرآن کے ذریعے علاج. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کر رہی ہے. آپ نے فرمایا کتاب اللہ سے اس کا علاج کرو، یعنی اس پر قرآن پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے، یعنی اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قابو نہیں پا سکتے. یعنی جو شخص سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اس پر کسی کا جادو اثر نہیں کرتا. پھر اسی طرح سورۃ الفاتحہ سے علاج. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے جس کے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو اس پر جب سورۃ فاتحہ پڑھی گئی تو وہ صحت یاب ہو گئے. پھر اسی طرح معوذتین سے علاج، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر علاج کرنا. ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ لینے کے لیے ان صورتوں کو لازم پکڑ لیا. اس سے پہلے آپ ویسے پناہ مانگتے تھے، جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو باقی چیزوں کو چھوڑ دیا اور ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور دوسری سورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو اس میں جنوں اور انسانوں کے وسوسوں اور شر اور جادو اور گروہ پہ پھونکنے والیوں کے شر، ہر طرح کے شر سے محفوظ کر دیا گیا ہے. اس لیے انسان کو صبح اور شام 3 دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے، نمازوں کے بعد بھی ان کو پڑھنا چاہیے. پھر اسی طرح معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں. چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا، ڈھونڈ لیا. آپ نے فرمایا کہو، تو میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا بولو، تو میں نہیں بولا. آپ نے فرمایا کچھ بولو، تو میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا بولو. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو. صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی، ہر طرح کے شر سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاوہ تھکاوٹ کا علاج بھی اللہ کے ذکر میں ہے. بعض اوقات انسان دن بھر کام کاج کر کے بہت تھک جاتا ہے. اسی طرح کی ایک مثال ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی ملتی ہے. ان کو چکی پیسنے سے، بچوں کی دیکھ بھال کرنے سے اور دن بھر کام کاج کرنے سے بہت تکلیف ہو جاتی تھی، تھک جاتی تھی. تو ایک مرتبہ کچھ قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ بھی ایک خادم کی درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. تو انہوں نے اس کا ذکر حضرت عائشہ سے کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے جب ہم بستروں پر لیٹ چکے تھے، رات دیر ہو گئی تھی. تو ہم آپ کے استقبال میں اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی جگہ پر رہو. پھر آپ ہم دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے مانگا ہے میں تمہیں اس سے بہتر بات کیوں نہ بتاؤں؟ یعنی غلام سے، قیدی سے زیادہ بہتر چیز میں تمہیں دیتا ہوں. جب تم دونوں اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو اللہ اکبر 34 بار، الحمدللہ 33 بار اور سبحان اللہ 33 بار، یعنی 33 اور اللہ اکبر 34 ٹائمز پڑھو. یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم دونوں نے مانگا ہے، یعنی تمہیں دن بھر کی تکلیف اور مشقت سے نجات ہو جائے گی. پھر اسی طرح ڈر اور خوف ختم کرنے کا نسخہ بھی یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا تو دے نہ پائے، یا دشمن کے سامنے بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا، یعنی کسی بھی قسم کا خوف اور گھبراہٹ، یہ تو مثال کے طور پر چیزیں بتائی گئی، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کثرت سے اس کو پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایک پہاڑ بھر سونا صدقہ کر دے تو اس سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے کہ کوئی شخص ان الفاظ سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، تسبیح کرے. ویسے بھی ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انسان کو ایک مضبوط قلعہ فراہم کر دیتا ہے جس میں آ کر انسان ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح انسان کے جسم پر ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے. تو جب انسان تسبیحات پڑھتا ہے تو یہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح چاشت کے 2 نفل جو ہیں وہ تمام جوڑوں کا صدقہ ہو جاتے ہیں. پھر زہریلے جانور کے ڈنک مارنے پر دم کرنا، اور اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو ہے یہ سکھائی ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے طب کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے. تو طب نبوی کے ذریعے علاج کرنا بھی
مسنون ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے بارے میں تلقین کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی آپ کا گزر ہوا، انہوں نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کرانے کے لیے کہیں۔ اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں، یہ تین چیزیں سے فائدہ ہوتا ہے اگر وہ مرض کے مطابق ہو، یعنی کرنے والا اس کو سمجھ جائے، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ سینگی لگوانا بہتر ہے اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے، یہ عقل بڑھاتا ہے، حافظہ تیز کرتا ہے۔ اللہ برکت دے، جمعرات کو سینگی لگوایا کرو، بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز پچھنے مت لگوایا کرو، اور پیر اور منگل کو سینگی لگوایا کرو، اس لیے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی، اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا، اور کوڑ پن اور پھلبہری بھی بدھ والے دن یا رات کو ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی یہ ساری معلومات بھی ہمیں سنت سے ملتی ہے۔ پھر اسی طرح کلونجی کا استعمال، آپ نے فرمایا کہ موت کے علاوہ کلونجی میں ہر چیز کی شفا ہے، اور اس کے تیل پر دم وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے اس کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے۔ شہد کے بارے میں تو خود قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اسی طرح آب زمزم باعث شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے پیا جائے، نہیں اگر کوئی شفا کی غرض سے اس کو پیتا ہے تو اسے شفا نصیب ہوگی۔ آپ نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ پھر اسی طرح عام پانی سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے، ارلی مارننگ۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ارلی مارننگ کا نہانا جو ہے وہ بھی باعث شفا ہے۔ پھر زیتون کا تیل، آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک وہ مبارک درخت سے ہے۔ پھر بیری کے پتوں سے علاج، خاص طور پر جادو وغیرہ کا۔ پھر جنگلی بکری کے گوشت میں شفا ہے۔ پھر عود ہندی میں شفا ہے۔ پھر بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے آپ تلبینہ پکانے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عائشہ بیمار اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم دور کرتا ہے۔ پھر اسی طرح مہندی بھی زخم کو ٹھیک کرتی ہے، لیکن غیر شرعی طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور جن یا شیطان سے مدد مانگنا اور اس قسم کا کوئی علاج کرنا وہ درست نہیں، کیونکہ شرک جو ہے وہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ حرام ادویات سے بچنا چاہیے، کیونکہ حرام میں شفا نہیں، حرام تو خود بیماری ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو، اسے دوسروں کی پریشانیاں دور کرنی چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، مخلوق پر احسان کرنا چاہیے، مصیبت زدہ اور حاجت مند کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ جو بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے، جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے ان ناموں سے دعا بھی کرنی چاہیے، اذهب البأس رب الناس انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسمانی اور روحانی امراض سے شفا عطا فرمائے۔ طاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الشہید پر بات کریں گے۔ الشہید کا لفظ شہادت سے ہے، گواہی دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے، وہ ایسا حاضر ہے جو سب کچھ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے۔
وہ بندوں کے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی العلیم بھی ہے، جو ظاہر اور باطن کو دیکھتا ہے۔ وہ الخبیر ہے، جو باطن کے اسرار کو جانتا ہے، اور وہ الشہید ہے، جو انسان کے ظاہری اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان کے اعمال سے، بلکہ اس کائنات کی کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے۔ ہر چیز کا اس نے پوری طرح اپنے علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے، اور بندوں کے اعمال کو خاص طور پر دیکھنے والا اور ان پر گواہ، تاکہ قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال کی جزا دے سکے، جس میں پوری طرح عدل ہو، کیونکہ وہ ویسے بھی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرے رب کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر خود خوب گواہ ہے، یعنی ہر چیز اس کے سامنے ہو رہی ہے، کسی اور سے گواہی لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود اس نے اپنی گواہیوں کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی گواہ بنایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کا کس طرح ذکر ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق کا مشاہدہ کرنے والا ہے، اور وہ خود عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آسمان کی بادشاہی میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے میرے بندے سے ملاقات کی، اور مجھ پر اس کی مہمان نوازی کرنا لازم ہے، اور میں اس کے لیے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ بھی کرتا ہے یا قدم اٹھاتا ہے، تو اس کی ایک ایک موومنٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہوتی ہے، اور جس مقصد کے لیے انسان نکلتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہوتا ہے، اور جب کوئی اچھے مقصد کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری بھی دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔ فرمایا قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ آپ کہیے اللہ کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہے، اور جو آپ کے دشمن کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور جو منکرین کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس پر اچھی طرح گواہ ہے۔ لوگ آپ کی نبوت اور رسالت کو جھٹلا رہے تھے، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تھا ان کا جھٹلانا، اور آپ کے نبی ہونے پر اللہ کی گواہی کافی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر کس طرح گواہ ہے؟ سورۃ البروج میں فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اور وہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ کی گواہی بہت کافی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹے الزامات لگائے جا رہے تھے کہ آپ ساحر ہیں، شاعر ہیں، مجنون ہیں، اور آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور اس کے علاوہ فرشتے بھی آپ کے حق میں گواہی دیتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کی باتوں پر پریشان نہ ہوں۔ اور اس میں ہم سب کے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسا مرحلہ آئے، کوئی ایسا موقع ہو کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں، آپ پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہوں، اور اس کے لیے جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیں، تو بھی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی شخص جھوٹ نہیں بول سکے گا، کسی کی جھوٹی گواہی فائدہ نہ دے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خود گواہ ہونا ہی کافی ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ صاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ راضی ہے تو باقی تمام بندوں کی ناراضگی کچھ نقصان انسان کو نہیں دے سکتی، اور اگر وہ ناراض ہے تو ساری دنیا کی تعریف بھی انسان کے حق میں کچھ فائدہ مند نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ عام بندوں کے اعمال تو دیکھتا ہی ہے، لیکن وہ اپنے خاص بندوں کے اعمال پر بھی نگرانی کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر گواہ تھا۔ اسی طرح داؤد اور سلیمان علیہ السلام جو فیصلہ کر رہے تھے ایک مقدمے کا، اس پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہ تھے، خود دیکھ رہے تھے۔ فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان کو بھی یہی نعمت دی تھی علیہم السلام، جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات چر گئی تھی، اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے، یعنی یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ براہ راست خود واچ کر رہے تھے۔ پھر انبیاء پر خود بھی گواہ اور ان کو بھی گواہ بنانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی گواہ ہے اور انبیاء بھی گواہ ہیں۔ اور اس کے بارے میں سورۃ آل عمران کی آیت ہمارے سامنے ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اب تم اس بات پر گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی تائید کی جائے گی اور جو کتاب وہ لائیں گے ان کی تصدیق کی جائے گی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی مزید کوئی پیشن گوئی نہیں کی گئی، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی رسول یا نبی آئے تو اس کی مدد کی جائے یا اس کی تائید کی جائے۔ پھر بندوں کی باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور بندے سچ بولتے ہیں یا جھوٹ، یہ بھی براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق سراسر جھوٹے ہیں۔ یعنی جہاں نیک انبیاء اور نیک صالح بندوں کے اچھے کاموں پر اللہ گواہ ہے، وہاں جھوٹے لوگوں کے جھوٹ پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی خود گواہ ہے۔ یعنی اب منافقین اپنی زبان سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ڈکلیئر کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں آپ کی رسالت کا انکار تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براہ راست علم کی بنا پر ان کو جھٹلا دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارا یہ ایمان قابل قبول نہیں۔ اور اس بات سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے، اس لیے کوئی چیز اس سے نہیں چھپائی جا سکتی، اور اگر انسان کے دل میں ایمان نہیں اور وہ صرف زبان سے ایک بات کہہ رہا ہے تو ایسا ایمان قیامت کے دن قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ ایمان دل کے یقین، زبان کے اقرار اور عمل کی تصدیق کا نام ہے۔
پھر اسی طرح قیامت کے دن بندوں کے اعمال کی گواہی دینے والا بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی. فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. جس دن اللہ ان سب کو زندہ کرے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. اللہ نے اس کا پورا ریکارڈ رکھا ہے بلکہ وہ خود اسے بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. علی کل شیء شہید، یعنی بندہ اپنے اعمال کے دوران جو نیت کرتا ہے، جو کچھ کہہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بندہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں بھولتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ان چیزوں پر گواہ ہے. اور یہ گواہیاں اس لیے بھی جمع کی جا رہی ہیں تاکہ انسان کو پھر اس کے مطابق ہی صلہ دیا جائے. اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جس کے حق میں کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں یاد کرائے گا اور پھر اس سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ میری نعمتوں کو پا کر تم نے کیا کیا. وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیری خوشی کی خاطر بہت کچھ اچھے کام کیے، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان بھی دے ڈالی. تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اس عمل پر خود گواہ ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ تو جان اس لیے دی تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور وہ دنیا میں کہہ دیا گیا. پھر حکم ہوگا کہ اسے اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے. اب یہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک شہید کے جہنم میں بھیجے جانے کا، وہ کس بنا پر ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی براہ راست گواہی، براہ راست علم کی بنا پر. اس وقت اللہ تعالیٰ کسی اور سے نہیں پوچھیں گے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا تھا اور کیا یہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. اسی طرح ایک قاری قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سوال کریں گے، اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. پھر اس سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ سب کچھ پا کر کیا کیا؟ کہے گا کہ اللہ، میں نے تیری کتاب پڑھی اور اس پر بہت اس کو یاد کیا، بہت محنت کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، یہ سب کچھ تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، یہ تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، یعنی لوگوں میں شہرت پانے کے لیے. تو پھر اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں الٹے منہ پھینک دیا جائے، اور اس کے بھی جھوٹ ہونے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے بھی جھوٹا ہونے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہ ہے. پھر اسی طرح ایک ایسا شخص جو بہت سخی تھا اور بظاہر بہت مال و دولت خرچ کرتا تھا فی سبیل اللہ، لیکن اس کے بھی خرچ کرنے کا مقصد لوگوں میں شہرت پانا تھا کہ لوگوں کے ہاں وہ سخی مشہور ہو جائے، تو اس کا انجام بھی پہلے دو کی طرح ہوگا. اور یہ انجام کیوں اس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ براہ راست جانتا تھا، دیکھتا تھا کہ بندے نے یہ کام کس لیے کیے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گواہ ہونے پر انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے نہیں اس کے دیکھنے میں فرق تھا، اس نے پوری بات نہیں سنی، یہ صحیح طرح سمجھا نہیں، لہٰذا یہ گواہ جھوٹا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی کو کون جھٹلا سکتا ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے جو کام تنہائی میں انسان کرے اس پر اور زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت انسانوں میں سے کوئی گواہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہ ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے اعمال پر گواہی بھی پیش کرے گا، یعنی براہ راست گواہی کے علاوہ اوروں کو بھی گواہ بنائے گا، جس میں خود انسان کے اپنے جسم کے اعضاء ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرایا ہوں، کیوں ہنستا ہوں؟ انس فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بھی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا میں بندے کی اس بات سے ہنستا ہوں جو وہ اپنے رب سے کرے گا. وہ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ پھر بندہ کہے گا میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی جائز نہیں سمجھتا، یعنی یہ تو بڑا مہربان رب ہے لیکن میں کسی اور کی گواہی نہیں چاہتا، اب میرا جسم ہی میرے متعلق گواہی دے گا. پھر اس بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو کہا جائے گا کہ وہ بولیں.
اس کے اعضاء اس کے سارے اعمال بیان کریں گے، ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، کھال بولنا شروع کر دے گی. پھر بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میں تمہاری طرف سے تو جھگڑا کر رہا تھا. یعنی اس کا خیال تھا کہ شاید زبان سے اس سے گواہی لی جائے، لیکن زبان بند کر دی جائے گی اور باقی جسم بولے گا. اللہ شہید ہی کی قائم کردہ گواہی ہوگی، اسی کا نظام ہوگا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مواقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا گواہ ٹھہراتے ہیں. خاص طور پر اپنے مشن کی تکمیل میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایک بڑے مجمع سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں حق پہنچا دیا؟ تو اس پر جب انہوں نے کہا کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور نصیحت اور خیرخواہی کے ساتھ پیغام پہنچا دیا، تو اس پر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد، اور 3 بار آپ نے اپنی انگلی اٹھائی اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو دیکھ رہا ہے کہ یہ سب مخلوق کیا گواہی دے رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے اعمال پر گواہ بناتے تھے. ابو صالح جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بنا میں حضرت عثمان نے خطبہ دیا اور اس موقع پر لوگوں کو کہا کہ میں نے اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں، ایک دن کا پہرا اللہ کے راہ میں 1000 دن کے پہرے سے افضل ہے، لہٰذا تم یہ کام خوشی سے کرو. اس پر جب لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، اور لوگوں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ذمہ داری پوری کر دی. پھر اسی طرح اللہ کے بندوں کا اللہ کو ہی گواہ بنانا، یعنی دوسرے بندوں کا. ابو حیان تیمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ربیع بن خیثم نے اس طرح وصیت کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ربیع بن خیثم وصیت کرتا ہے اور میں اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور اپنے نیک بندوں کو ثواب اور بدلہ دینے کے لیے بھی وہ کافی ہے. میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. میں اپنے آپ کو اور اس شخص کو جو میری فرما برداری کرے اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ ہم عبادت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور تعریف کرنے والوں کے ساتھ اس کی تعریف کریں اور مسلمانوں کی جماعت کی خیرخواہی کریں. جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی دینے کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے اور اہم ترین گواہی توحید کی گواہی ہے. توحید کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے پر بھی گواہی دی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ ارواح کہنے لگی کیوں نہیں، ہم یہ شہادت دیتے ہیں، اور یہ اس لیے کہا کہ قیامت کے دن تم نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی گواہی بھی دی بھی ہے اور لوگوں سے لی بھی ہے. پھر اسی طرح فرشتوں کی گواہی کا بھی ذکر قرآن مجید میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر. فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی ہے. سب کی ایک ہی گواہی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کا بھی ذکر ہے. گویا انسانی مخلوق میں سے علم والوں کی بات یا علم والوں کا درجہ اور مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرشتوں اور اپنے ساتھ کیا ہے کہ ان سب کی گواہی ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہی دینا، قرآن مجید میں فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ نیز یہ کہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ بات پہنچے۔ کیا تم واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ آپ ان سے کہیے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، صرف وہ ایک ہی ہے اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی گواہی دی اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور جو بندہ ان دونوں شہادتوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اسے جنت میں جانے سے ہرگز نہ روکا جائے گا۔ یعنی توحید کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے اس کائنات میں، کیونکہ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ الشہید ہے جو اپنے مومن بندوں کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی مومن بندے جب لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہتے ہیں تو وہ ان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ بندوں کے لیے کس قدر فخر کی بات ہے، کتنی عزت افزائی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سچ کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پر ان کی عزت افزائی فرماتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس طرح کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بدو نے یہ چیزیں اپنی انگلیوں پر گنی اور چل دیا، لیکن کچھ سوچنے کے بعد پھر واپس آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا خستہ حال بدو سوچنے لگ گیا ہے۔ اس نے واپس آ کر کہا اے اللہ کے رسول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سارے تعلیفی کلمات تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے، بندے کے لیے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عربی جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، اور اس کے بعد آخر میں جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے بخش دیا۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے کہے ہوئے کی تصدیق فرمائیں گے، یعنی تمہاری گواہی کو سچ فرمائیں گے، اور اس کے بعد تمہیں معاف کر دیں گے، اور جب تم اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ پر رحم کیا، اور جب تم کہو گے اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بدو نے اپنے ہاتھ پر یہ 7 کلمات شمار کیے اور پھر چل دیا۔ 7 کس طرح بنتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اللہم اغفر لی، اور اللہم ارحمنی، اور اللہم ارزقنی۔ بہت ہی آسان، ہلکا سا بہترین ذکر ہے اور سب اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن سے جب قبر میں سوال کیے جائیں گے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون تھے، تو اس بندے کے جب جواب ٹھیک ہوں گے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیسے علم ہوا، یعنی تم اس بات کی کیسے گواہی دے رہے ہو، کیونکہ گواہی تو اس چیز کی دی جاتی ہے جو انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے یا اس جگہ پر حاضر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی
اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، پھر آسمان سے منادی اعلان کرے گا، تحقیق میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا کر دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ تو گویا اس کائنات میں جو سچ کی ویلیو ہے وہ جھوٹ کی نہیں۔ تو جو بندہ اپنے عقائد کو حقیقت کے مطابق کر لیتا ہے اور جو شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ کو قبول کرتا ہے، پھر اس کے کیا ہی کہنے، اس کے لیے دنیا اور آخرت سنور جاتے ہیں، اور پہلا ہی مرحلہ آخرت کا قبر کے اندر اس کے لیے درست ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے توحید کی گواہی دینے والوں کو دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے ملتے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، جو صدق قلب اور درست نیت کے ساتھ ہو، یعنی سچی گواہی دیتا ہو، اور اس حال میں وہ مر جائے تو وہ جنت کی طرف چلایا جائے گا۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اس کے لیے جنت میں داخلے کا وعدہ ہے۔ یہ گواہی انسان کو آگ سے آزادی دلانے والی ہے۔ سنابحی کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نزع کی عالم میں تھے، یعنی فوت ہونے کے قریب تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ گویا ایک طرف جنت ملنے کا وعدہ اور دوسری طرف جہنم سے خلاصی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص فطرت پر ہے۔ پھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا، یعنی پہلے صرف اس کی آواز سنی گئی تھی اور پھر اس کو دیکھا گیا تو ایک معمولی انسان تھا، لیکن اس کلمے کی شہادت نے یا کلمہ شہادت نے، یہ گواہی دینے نے اس کو کتنا معزز و مکرم بنا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تو دو بڑے موٹے سینگ دار سفید اور سیاہ رنگ کے خصی مینڈے خریدتے، ان میں سے ایک اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے ذبح کرتے جو اللہ کے ایک ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہنچانے کی شہادت دیں، اور دوسرے اپنی طرف سے اور اپنے آل کی طرف سے ذبح کرتے۔ تو جو بندہ اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ اللہ الشہید ہے، وہ خود گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، پھر اسے سب سے پہلے اپنی زندگی میں توحید کی گواہی دینی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی عظمت والی گواہی یہی ہے۔ اسلام کی پہلی بنیاد بھی یہی ہے، اور ایمان کا پہلا رکن بھی یہی ہے، اور اس پر بے پناہ اجر بھی ہے۔ اور پھر عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان سچی گواہیاں دینے والا ہو۔ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو اور لوگوں کے کسی مقدمے کے فیصلے میں کوئی گواہی لی جائے کسی انسان سے، تو اس میں بھی سچ کو اپنائے، عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو بھی تم کر رہے ہو۔ اسی طرح انسان کو حق بات پر گواہ بننا چاہیے، ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور اخلاق میں یہ چیز بھی ہو کہ انسان بلا طلب گواہی دینے کے لیے نہ آ جائے، یعنی جب تک اس کو بلایا نہ جائے
تو گواہی دینے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گواہی دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات بھی ہے، اور اس میں اگر گواہی جھوٹی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید وعید بھی فرمائی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کی جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور اسی طرح انسان کو سچی گواہی چھپانی نہیں چاہیے، یہ جہاں جھوٹی گواہی دینی نہیں چاہیے، سچی گواہی چھپانی بھی نہیں چاہیے۔ جب اسے بلایا جائے کہ وہ آ کر گواہی دے تو پھر گواہ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا ولا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم۔ اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ، جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہگار ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ گواہیاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی دوسروں کی زندگی تکلیف میں آتی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے، پھر وہ جو اس کے بعد ہوں گے، اس کے بعد ایسے لوگوں کا زمانہ آئے گا جو قسم سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے، یعنی پھر ان کا کوئی کردار نہ ہوگا اور نہ گواہی اور نہ قسم کی کوئی ویلیو ہوگی، یہ چیزیں بالکل عام ہو جائے گی۔ پھر یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے حق میں اچھی گواہیاں اکٹھی کرنی چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کا عمل اچھا ہو، انسان کے معاملات اچھے ہوں، کیونکہ مرنے کے بعد لوگ بھی اس کے حق میں یہ خلاف گواہ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے معاملے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان بعض اوقات کسی کے ساتھ بہت بھلائی کرتا ہے لیکن اس کو اچھا محسوس نہیں کرواتا، تو وہ جو پھر دل میں بات ہوتی ہے لوگوں کی گواہی اس کے مطابق ہوتی ہے، تو انسان کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے۔ پھر اسی طرح اچھے کام کرنے چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی ایک شہرت ہوتی ہے، اگرچہ وہ خود اس شہرت کا طلبگار نہ بھی ہو، لیکن ہر انسان اپنی کمپنی سے، اپنے کام سے، اپنے پیشے سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن بھی لوگ انہی لوگوں کے بیچ میں اٹھائے جائیں گے کہ جن کے درمیان دنیا میں وہ رہتے ہوں گے۔ تو اس لیے کائنات کی ایک ایک چیز جو ہمارے عمل کو دیکھ رہی ہے، خواہ وہ دیواریں ہیں، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ مشینیں ہیں، وہ سب ہمارے حق میں یا خلاف گواہی دیں گی، اس لیے انسان کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید بندے کے حق میں گواہی دے گا، اچھے کام کرنے والے مثلا مساجد ہیں یا وہاں کے رہنے والے، پھر فرشتے، یہ سب جیسے بھی انسان اچھے کام کرے گا اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر اسی طرح روزے گواہی دیں گے کہ اے رب اس کو بخش دے، کیونکہ اس نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پھر حجر اسود گواہی دے گا قیامت کے دن، جس کو زبان اور آنکھیں دی جائیں گی اور وہ اپنے چھونے والوں کے لیے بولے گا۔ پھر آزان دینے والے کے لیے گواہی دے گی، ہر چیز جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے، تر ہو یا خشک ہو۔ پھر اسی طرح انسان کو اہم مواقع پر لوگوں کو گواہ بنا بھی لینا چاہیے، جیسے قرض کے معاملات ہیں، وصیت کرتے وقت اور اہم معاہدات کرتے وقت، اور آخر میں یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاضر الناظر جان کر اپنے اعمال کی درستگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ کلمہ شہادت کثرت سے پڑھنا چاہیے، خصوصاً وضو کے بعد جو شخص کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں شہادت کی دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے دنیا سے رخصت ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو سچ کے گواہ ہیں، جو توحید کے گواہ ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں برے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق دے تاکہ یہ تمام چیزیں جو ہمارے آس پاس ہیں ہمارے خلاف گواہی نہ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ يا الله أنت الحسيب، يا الله أنت الشافي، يا الله أنت المبين، يا الله
أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.